مہنگے مہنگے فیس دے کر کے اپنے بچوں کو، اور کہتے ہیں کہ ہم بچے کو بیسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں. بہتر آپ بیسٹ ایجوکیشن دیجیے، لیکن اس کا ضرور خیال رکھیں کہ ہمارے بچے کی بے حیائی اور بے ارجانیت کی طرف نہ جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ تعریف یہ القاب سے کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے اچھے قرآن پڑھ لیتے ہیں، اچھی تلاوت کر لیتے ہیں، اچھا خاصا حدیث یاد ہے، کئی سارے مسائل یاد ہیں. تبھی اب جس چیز کا آپ تعریف کیجیے گا نا، قوم وہی اسی میں بڑھے گا. آپ سوچیے گا روپیں گے آم کا پیڑ تو آپ کو املی نہیں ملے گا، ملے گا میٹھا ہی ملے گا. تو آپ نے روپا ہے املی، آپ کھوجتے ہیں آم. جب باپ دادا انتقال کر جاتا ہے نا، تو بڑے بڑے عالموں کو آپ بلا سکتے ہیں، ایک سے ایک ادیب کو بلا سکتے ہیں، لیکن وہ باپ کا بیٹے پر جو فیلنگ ہوتا ہے وہ کیسے ڈالیں گے اس کے اندر؟ مانا کہ یہ اچھے عالم کو لائیں دعا کے لیے کہ ہمارے والدین کے لیے دعا کر دیجیے، لیکن اگر وہ تعلیم نہیں دے پائیں اپنے بچوں کو، تو وہ آپ کے قبر پہ کیا دعا کریں گے؟ آپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ کیونکہ آپ نے ایجوکیشن ہی اسے نہیں دیا. ایجوکیشن کیا چیز کر دیا؟ صرف اس چیز کا. تو وہ بے حیائی کی طرف ہی جائے گا. ایک شخص ہم سے ملے اور وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب، ہماری بچی ہم سے سنتی ہی نہیں ہے. میں کیوں نہیں سنتے ہیں؟ بولے کہ ہمیشہ یہ الگ الگ طریقے سے رہنے لگتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. بولے آپ نے ویسے تربیت ہی نہیں دی اپنے بچوں کو. آپ شروع سے جو چیزیں بتلائیں اس پہ وہ عمل کریں گے، کیونکہ شروع میں کوئی چیز کو سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے، کٹھور ہونے کے بعد نہیں ڈھالا جا سکتا ہے. جب کوئی انتقال کر جاتے ہیں یا اپنے کوئی ہم سے جدا ہو جاتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے اب کیا نوبت آ گئی ہے. آپ قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے ان کو، اچھا مدرسے کے بچے کو بلا لو یا دو چار حافظ صاحب کو بلا دو، وہ قرآن آ کے پڑھ دیں گے. کیا ہے وہ فیلنگ لاؤ گے؟ نہیں لا پاؤ گے. اور نہیں لا پاؤ گے تو ایسی مراد کیا ہے؟ مانے کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں اور بہتر تربیت دیں. کیونکہ میں دنیاوی تعلیم کے بالکل سپورٹر ہوں، لیکن اخروی تعلیم کے بھی ساتھ میں ضرور ہونا چاہیے. اور اگر ہم علم دین کے ہم تعریف کریں تو بہت لمبی چوڑی ہم تعریف کر سکتے ہیں، کافی دیر بحث کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی کیا فضائل ہے، یہ دنیا میں بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی کام دے گا ہمیں.